بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں علماء کرام نے بیان کی. میں چند خصوصیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان سے اور جو ہے وہ قریب کر سکیں. عزیزان محترم، خاتون ہوتے ہوئے معاشرے میں بہت بڑا کردار امپورٹنٹ ہے. اللہ نے دونوں کو، انسان کو خلق کیا، مرد اور زن کو، دونوں کو، میل اور فیمیل کو، اور ظاہر ہے دونوں کی جو باڈی انٹونومی ہے وہ بھی الگ ہے، دونوں کے احساسات اور جذبات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہ جو آج دنیا نعرہ لگاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں اور میل اور فیمیل میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یہ سب فیمنسٹ جو تھاٹ ہے یہ کھوکھلی ہے. یہ اصل میں یہ بات دیکھیں، اسلام کبھی بھی خاتون کے کردار کو، خاتون کے حقوق کو پریس نہیں کرتا. جتنا احترام اسلام میں خواتین کا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے. آپ قرآن دیکھ لیں، آپ سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیں. خوب یہ کیا ہے کہ جو قرآن اتنی خواتین کے بارے میں احکام بیان کر رہا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ خاتون کو، رسول خدا اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھو، پردے میں رکھو، کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ خدا نے جو اس کو سٹرکچر بنایا ہے وہ بالکل ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے، وہ ایک پرل کی طرح ہے، سٹون نہیں ہے. سٹون پڑے ہوتے ہیں پتھروں میں، رستے میں جائیں آپ پاؤں سے سٹون کو مار دیں. پرل جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں اس شیل کے اندر ہوتا ہے. خدا نے اس کو خلق کیسے کیا ہے. خاتون بالکل ایسی ہے، اس کا کردار، اس کے اندر نزاکت، اس کے اندر فیلنگ، احساسات بالکل الگ ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، آج زمانے کی ضروریات ہیں، خاتون کو جاب کرنی ہے، اس کو ایجوکیشن میں جانا ہے، ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کام کرنا ہے. اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اپنے حدود میں رہتا ہوا منع کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیں. لیکن وہیں پر خاتون کے جو کردار ہے اس کا ایفیکٹ سوسائٹی کے اوپر بہت سٹرونگ ہے. کیونکہ اگر ایک خاتون، ایک فیمیل اچھی ہو جائے، یعنی اگر آپ ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر دیں تو وہ ایک بیٹی بہترین بیوی بنتی ہے، بہترین ماں بنتی ہے، اور وہ پھر معاشرے کو اور اچھے کردار دیتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہرحال آج ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس معاشرے میں خاتون کو ایز اے کارپوریٹ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد، جب ورلڈ وار 1 ہوئی تو اس کے بعد سارے مرد تو جنگوں میں چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ خواتین کو انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں انہیں گھر سے باہر نکالا گیا. ہدف اپنا تھا، ہدف مین پاور تھی، خاتون کام کرے گی، کم خرچہ ہوگا، کم ہوگا. اس طرح انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے 1916 کے بعد سے لے کے 18 سے بعد پھر آہستہ 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 یہ خاتون گھر سے باہر آ گئی. یہ خاتون پہلے، اگر آپ پیچھے ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں، سب پڑھیں، چاہے ویسٹ ہو چاہے یورپ ہو، یہ خاتون ایک گھریلو خاتون تھی. یہ خاتون وہ نہیں تھی. اگر آپ وہ لباس دیکھیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے ہم تو وہی دیکھتے ہیں. ہمیں تو جو گوگل دکھائے گا، ہمارا تو آیت اللہ گوگل ہے مہاراج. اب گوگل آپ کو جو بھی دکھاتا ہے آپ جو ڈالتے ہیں آپ کو کیا پتا، جو کی ورڈز اس نے سیٹ کیے ہوئے وہی اوپر آئیں گے. آپ جب کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کی اپنی سیٹنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. آپ جب خود تھوڑی ریسرچ کریں گے، ڈاکومنٹریز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 1900 کے اندر بھی خواتین چاہے ویسٹ کی ہوں اپنے سر کو ڈھانپتی تھیں، اپنے ان کے لباس بدن کے ڈھپے ہوئے تھے. یہ آہستہ آہستہ خاتون کو باہر نکال کر اس کو ایک کریکٹر ڈیزائن کیا، پھر سینما نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح خاتون کو آہستہ 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 لاتے 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 مرد کے برابر ہے، اس کا حق یہ ہے، اس کا یہ ہے، وہ یہ کرے گی. آج آپ کے سامنے ویسٹ میں کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے خاتون کی کیا رسپیکٹ ہے؟ کتنا جو ہے وہ ابیوزڈ ہوتا ہے، کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار کو خراب کیا جاتا ہے. وہ جو کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ مرد اور عورت برابر ہیں، وہ کہاں عورت برابر ہے، کہاں خاتون برابر ہے؟ اپنے خواہشات اور اپنی لسٹ کے لیے مرد نے عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے، اور وہ اسی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ میڈیا، ایڈورٹائزنگ سب آپ دیکھ لیں نا کہ اہانت نہیں ہے، توہین نہیں ہے خاتون کی کہ جن لباس کے ساتھ اس خاتون کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے. مرد جب لباس پہنتا ہے کسی بڑے فنکشن میں ان کے، تو پورے لباس پہنتا ہے، ٹائی پہنے گا، بو پہنے گا، سوٹ پہنے گا. خاتون کو کیسا کرتا ہے کہ جتنا اس کا بدن نمایاں ہوگا اتنا اس کا لباس اچھا ہے. یہ اہانت نہیں ہے، یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے ایک ہیومن کی کہ اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نو اٹس ماڈرنائزیشن. مولانا
یہ تو ماڈرنائزیشن ہے. دنیا جو ہے وہ خوب یہ اسٹریٹجی ہے, یہ ڈیزائنڈ ہے. وین یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ, آپ کو کپڑے نہیں ملتے صحیح, کیوں؟ کیونکہ پیچھے انڈسٹری کام کر رہی ہے, پیچھے برین کام کر رہا ہے کہ بازار میں کپڑے ہی ایسے لاؤ کہ آپ بولتے ہیں وہ میری بیٹی ہے, اور آپ بولتے ہیں وہ اس کو حجاب کراؤ, بولے شارٹ سلیوز ہے, کپڑے ہی ایسے ہیں, ٹائٹس ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب ڈیزائنڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں اتفاقی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ ہے. یہاں MNCs کام کر رہی ہیں, یہاں سب کام ہوتا ہے. یہاں پر ٹی وی کمرشل سے لے کر پروڈکٹ کی لانچ تک سب سے آگے خواتین ہیں, چاہے وہ مرد کی چیز بیچ رہی ہو لیکن خاتون ماڈل ہے. کیوں ہے؟ they want, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایز اے پروڈکٹ استعمال کرے, اپنے پروڈکٹ کو بیچے, اس کے بعد کرے. یہ ہے دنیا آج کی کہ جو کہتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے برابر ہو, ہماری مرضی, ہم کچھ بھی کریں. اس کی وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر, اور خاص طور پہ عزیزان محترم, ہمارا تعلق اسلام سے ہے, ہمارا تعلق اس ریلیجن سے ہے کہ جو خاتون کو ایک عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے. وہ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ جب شادی ہوئی امام علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی, اللہم صل علی محمد, کہ جب شادی ہوئی تو جب رسول خدا گھر میں آئے تو کیا کہا رسول خدا نے؟ علی آپ کا کام گھر کے باہر اور فاطمہ آپ کا کام گھر کے اندر ہے. تو بی بی کہتی ہیں کہ میں کتنی خوشحال ہوں بابا کہ آپ نے جس طرح کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. خوب سوال پوچھا شخص خود رسول خدا کہ ایک خاتون کے لیے, ایک فیمیل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے, سب بیٹھے ہوئے, کسی نے جواب نہیں دیا. امام علی اٹھے, گھر گئے, اور یہی سوال انہوں نے بی بی سے کیا کہ ایک خاتون کے لیے, ایک لیڈی کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ یہ ہے, ایک لیڈی کے لیے, کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. یہ جب جواب جا کر امام علی نے رسول خدا کو دیا, کہا کہ یہ اتنا بہترین جواب آپ کہاں سے لائے؟ کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں. یعنی وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے, شی نوز واٹ از بیسٹ فار اے وومن. اب اس میں بے شک آپ حجاب کے اندر بہرحال اسلام منع نہیں کرتا, آپ کام کریں, آپ ٹیچنگ کریں, آپ سارے کام کریں, لیکن حدود, شرم و حیا. قرآن جب حیا کی بات کرتا ہے زان محترم, میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں, میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں, آپ سے نہیں کہتا میں, خدا نخواستہ, قرآن کو ہم نے اس طرح لینا چاہیے جیسے قرآن لینے کا حق ہے. قرآن کی ہر ایک جو آیت ہے اس کے 70 باتیں ہیں. قرآن جب خاتون کی حیا کا ذکر کر رہا ہے, آپ متوجہ ہوئے قرآن کہاں حیا کا ذکر کر رہا ہے؟ بہت سی جگہوں پر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اور جب بھوکے اور پیاسے تھے, خدا کی بارگاہ میں کہا, خدا کی بارگاہ میں دعا کی, تو ایک جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے, تو دیکھا کہ 2 خواتین, 2 لیڈیز آئی ہوئی ہیں فیمیل, اور انتظار کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ کہا کہ مرد ہیں, پانی بھر رہے ہیں, ہمیں پانی بھرنا ہے. کہا کہ میں بھر دیتا ہوں. پانی بھر کے دیا, اور پھر وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں جو پروفٹ تھے, اور انہوں نے جا کر تعریف کی کہ اس کو جو ہے وہ آپ کام پہ رکھ لیں. حضرت موسیٰ کو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی, کہا کام پہ رکھ لیں. کہا کیوں, کیا خصوصیت ہے؟ آپ خصوصیت دیکھیں, مرد کے لیے خصوصیت, وہ کہتی ہیں کہ ایک تو وہ شجاع ہے, یعنی بہادر ہیں, یعنی انہوں نے جس طرح کام کیا, پانی بھرنا آسان نہیں تھا, شجاعت ہے. دوسرا ان کے اندر حیا پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. کہا کیسے؟ کہا کہ جب آپ نے کہا نا کہ ان کو لے کر آئیں, چلیں ہمارے گھر کی طرف, تو ہمیں راستہ پتا تھا, انہیں تو نہیں پتا تھا, تو ہمیں آگے چلنا چاہیے تھا, وہ پیچھے چلتے. مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میں آگے چلوں گا, جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجئے گا. حیا. رسول خدا فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چلو لیکن نامحرم کے پیچھے مت چلو. کہاں اسلام حیا دے رہا ہے ہمیں؟ کہ کیا ہمارے اندر حیا پائی جاتی ہے؟ کیا ہم معاشرے کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم لباس خواتین اپنے پہنتے وقت, چیزیں کرتے وقت ان چیز کا خیال رکھتی ہیں؟ تبھی تو معاشرے میں فساد ہے, تبھی معاشرے میں مشکلات ہیں, اخلاقی مشکلات ہیں معاشرے کے. آپ کہتے ہیں کہ خوب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, ہماری تو نیت اچھی ہے. آپ کی نیت اچھی ہے,
لیکن کب تک آپ کی نیت اچھی رہے گی؟ جب آپ ایک حرام چیز کو دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ سپارک کرے گا، آپ کے مائنڈ کو ہٹ کرے گا، فریم آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یہ فریم آپ کو گناہ کی طرف اکسائے گا۔ بہتر یہ کہ انسان نہ دیکھے۔